السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج سے اپنے ایک نئے سلسلہ کلام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پارہ بہ پارہ، اور اس مختصر سے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہر پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کون کون سے مضامین ہیں اور کون کون سی باتیں کہ جو ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک کوشش ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے تفصیلی طور پر قرآن مجید کے مضامین کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے پارے سے انشاءاللہ۔ یہ خلاصہ مضامین کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں۔ اس میں اصل محنت جو ہے وہ حافظ انجینئر نوید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کو مختلف 30 پاروں کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر ان کے مضامین کو رکوع بہ رکوع اور آیت بہ آیت ایک جگہ پر مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور آپ کے سامنے یہ جو میں سلائیڈز پر یہ تمام باتیں بیان کر پا رہا ہوں مختصر نوٹس کی صورت میں یا پوائنٹرز کی صورت میں، اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ حافظ محمد زبیر صاحب کی ہے، کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو مرتب کیا ہے۔ ہم اپنی بات کا آغاز انشاءاللہ تعوذ سے کریں گے، اور تعوذ ہم جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ تعوذ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے بقیہ تمام امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ قرآن کی قرأت یا اس کی تلاوت کرنے لگیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان رجیم یعنی کہ مردود شیطان سے پناہ میں مانگنے کی استعاذہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کریں۔ اس کی حکمت کیا ہے تعوذ کی؟ وہ حکمت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر قرآن مجید کے اس بات کا بارہا ہم کو ادراک کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر یہ بات واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں لازماً گھات لگا کے بیٹھوں گا اس سیدھے راستے کے اوپر، اور میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا اور ان کے آگے سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو آپ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو مخاطب کر کے چیلنجنگ انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اکثر کو شاکروں میں سے نہیں پائیں گے۔ تو ہمارے لیے کرنے کا اصل عملی کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم شعور کے ساتھ تعوذ کی تلاوت کریں، اس کے معنوں کو، اس کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس بات کی استعانت طلب کریں، مدد طلب کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ تسمیہ ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام سے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلی وحی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی جس کے ذریعے سے قرآن مجید کا نزول باقاعدہ آغاز ہوا، وہ سورہ علق کی آیت نمبر 1 تھی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی بات کا ابتدا کی جائے، کسی بات کو شروع کیا جائے، تو وہ ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا آئی ہے کہ جب انہوں نے کشتی پر سوار ہونے لگے تو انہیں اللہ کے نام سے ہی اس پر سوار ہونے کی ابتدا کی۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ انسان کے لیے کفایت کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے تمام برکتوں کا حصول ہوتا ہے انسان کو، اور تمام گناہوں سے اور معصیت سے وہ بچنے کی صحیح کر پاتا ہے اور اس میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اور جیسے کہ تعوذ کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا، یہاں پر ہم تسمیہ کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ عملی یعنی کرنے کا کام یہ ہے کہ پورے شعور اور پورے مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے مختصر مفاہیم کو اور مختصر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کو ہی دراصل قرآن عظیم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ایسی 7 آیت ہیں کہ جو آپ کو عطا کی گئی ہیں کہ جو مثل ہیں، جو کہ برابر ہیں، جو کہ اس قرآن کی طرح ہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں سورہ فاتحہ کی عظمت کا اور اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو آپ کے سامنے رقم کی گئی ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو نماز ہے وہ
اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ نماز جو ہے وہ میرے اور بندے کے درمیان میں برابر برابر جو ہے تقسیم کر دی گئی ہے، کہ نصف جو ہے وہ میری ہے، میرے لیے ہے یا میری ہے، اور نصف جو ہے وہ بندے کے لیے ہے، اور جو بندہ سوال کرتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری شکر گزاری بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے میرے لیے اچھائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری تمجید بیان کی، یعنی میری بڑائی بیان کی۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں برابر برابر یعنی کہ ہے۔ اور اس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں ایک ترازو کی ایک مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو واو ہے درمیان کا، ایاک نعبد کے بعد واو، یہ اصل میں وہ اس ترازو کو پکڑنے والی درمیان کی ڈنڈی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ترازو کے دو پلڑے جو ہیں وہ برابر برابر ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو اوپر کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہوتی ہے اس ایاک نعبد سے۔ وہ انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ مل جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جواب آتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندے نے جو کچھ بھی سوال کیا، یعنی جو کچھ بھی مانگا وہ اس کو عطا کیا گیا۔ اور بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے بغیر فاتحہ کتاب کے، یعنی کہ آپ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی نماز جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ سے ربط ہم سمجھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ دراصل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو، ان کے بندوں کو اصل میں دعا سکھانے کا ایک انداز ہے، کہ جو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اصل میں بندے کو اللہ سے التجا کرنی چاہیے، کہ پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرے، اور اس کے سامنے اپنی کمتری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے اس سے مانگے۔ اور جو اس میں آخر میں پوچھا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط المستقیم دراصل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سورۃ البقرہ سے فراہم کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ یہاں بندے نے دعا مانگی سورہ فاتحہ کی صورت میں، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن ہے کہ جو فراہم کر دیا بندوں کو، اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر چل کر جو ہے وہ بالآخر اپنی آخرت کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کے مضامین کو مختصراً انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل میں دیکھیں، تو ہم بہت ہی زیادہ تیزی سے اس تمام موضوعات سے گزریں گے۔ اس کی سب سے پہلے اہمیت و فضیلت سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جن، اور میں آپ کے سامنے یہاں پر متن جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا عربی متن، اور میں صرف ترجمہ پر میں اکتفا کر رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے، کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبور یعنی کہ مقبرہ یا قبرستان نہ بنا لو، اور اپنے گھروں کے اندر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تاکہ اس میں شیطان داخل نہ ہو سکے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا ایک مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی طویل ترین صورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے 4 حصے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے، اپنی اس کے نظم کو دیکھنے کے لیے، اور وہ یہ ہیں: سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ تمہیدی گفتگو ہے، جو کہ آیت نمبر 1 سے 39 تک ہے، اور یہ تقریباً شروع کے 4 رکوعات بنتے ہیں کم و بیش۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ آیت نمبر 40 سے 142 تک ہے، جس میں یہود یعنی گزشتہ یا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے کہ جو آیت نمبر 143 سے لے کے 283 تک ہے، اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور آخری اور چوتھا حصہ جو ہے وہ 4 آیات پر مشتمل ہے، جو کہ اختتامیہ کہلا سکتا ہے یا کنکلوڈنگ ریمارکس کہا جا سکتا ہے، جو کہ آیت نمبر 284 سے 286 تک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بات شروع ہو رہی ہے اس کو ہم مختصراً دیکھتے ہوئے چلتے ہیں آگے، کہ جب بھی کوئی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ 3 طبقات ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں، اور یہی صورتحال جو ہے وہ دین کی دعوت یعنی کہ اسلام کی دعوت کے سلسلے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کو پکے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کو مان لیتے ہیں مکمل طور پہ، اور وہ مان کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو متقی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور کہا گیا کہ انہی کے لیے ہدایت ہے۔
یعنی اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کو سمجھیں، اس میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہے اصل میں ہدایت انسانوں کے لیے۔ تو ذہن میں مغالطہ یہ آ سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ھدی للمتقین، تو یہاں پر جو ہے وہ کیسے یہ متقین کی ہدایت کا سامان بن سکتا ہے، کیسے انسانوں کی ہدایت کا سامان بن سکتا ہے؟ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ پوٹینشیلی تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس سے ہدایت اصل میں صرف وہ لوگ لیں گے کہ جو متقی ہوں گے۔ اور پھر متقیوں کی صفات کی ایکسٹینشن ہے کہ جو بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، کہ جس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کس طریقے سے وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کس طرح نماز قائم کرتے ہیں، جس طرح پکا اور بالکل مکمل یقین رکھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر کفار کی صفات ہیں کہ جو بیان ہو رہی ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقین کی صفات ہیں، اور معذرت یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، منافقین کی اسپیلنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات یہاں پر جو ہے وہ یہ کہ متقیوں کے لیے 5، کفار کے لیے 2، اور منافقین کے لیے تقریباً 13 کے قریب آیت ہیں کہ جو بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نفاق ہے کہ جس پر ہم کو بہت زیادہ زور دینے کی اور بہت زیادہ سوجھ بوجھ اپنی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم کی دعوت اور انسانی زندگی کا کیا آپس میں ربط ہے، اس کے بارے میں آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ قرآن حکیم کی دعوت جو ہے وہ اصل میں عبادت رب ہے۔ ہم عبادت کو سمجھ لیتے ہیں کہ عبادت لفظ جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا پھر غلام۔ غلام ہم جانتے ہیں کہ کل وقتی ہوتا ہے، ملازم جو ہے وہ جز وقتی ہوتا ہے، یعنی پارٹ ٹائمر ہوتا ہے۔ یعنی پارٹ ٹائم سے مراد یہ کہ اس کی کچھ اوقات ہوتے ہیں کہ اس میں ملازمت کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم سے مطالبہ ہے وہ کل وقت عبادت کا ہے، کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے بندے، ہر وقت غلام بنے رہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے بتایا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دراصل اپنے آپ کو متقیوں کی صفات سے نکال لیا، اور وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں تیڑ ہوتا ہے پہلے سے موجود۔ پھر آیت نمبر 28 اور 29 میں زندگی کے کچھ ادوار ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی ابتدا اور انسان کی انتہا کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں 3 سے لے کے 34 تک بیان کیا گیا ہے، اور 35 سے لے کے 37 تک یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انسان کی جنت سے دنیا میں، یعنی انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اس کی، وہ جو ہے وہ اس دنیا میں امتحان کی غرض سے جو ہے بھیجے گئے ہیں۔ اور اس امتحان دنیا میں کامیابی کی شرائط کیا ہیں؟ کامیابی کی شرائط یہی ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نامہ بھیجا جائے، جب جو ہے وہ انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات لے کر آئیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ اب اس کے بعد سے بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جو شروع ہو رہا ہے، اور تمہیدی پہلا ایک رکوع ہے کہ جس میں فرما برداری اور ان کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے یہود کو، بنی اسرائیل کو، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتوں کا عہد لیا تھا۔ پھر یوم حساب میں جو ان کے اپنے گڑھے ہوئے جھوٹ تھے، ان جھوٹ اور ان جھوٹے سہاروں کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ یقینی طور پہ آخرت میں، یعنی یوم حساب والے دن، ان تمام سہاروں کا جو ہے وہ دور کر دیں گے، اور یہ انسان کے کسی بھی طور پر کام نہیں آنے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 39 سے لے کے 61 تک بنی اسرائیل کو ملامت ہے کہ جو کی جا رہی ہے، اور وہ مسلسل ملامت ہے، اور مختلف ان پر انعامات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے، اور پھر ان کی چیزوں کو گنوا کے ون بائی ون کر کے کہ یہ کیا تم نے، یہ کیا تم نے، اللہ تعالیٰ کو جہراً دیکھنے کی جو ہے وہ جسارت کی، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، تم نے اللہ وہاں چلے گئے تو اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالا، یعنی کہ مختلف جو ہے وہ باتیں ہیں، اور مختلف ان کے جرائم اور گناہ ہیں کہ جو گنوائے جا رہے ہیں، اور ان کو ملامت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 62 میں یہ کلیتاً یہود کو خطاب کر کے، لیکن امت مسلمہ کو بین السطور بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی گروہ، کسی تنظیم، کسی سے نسبت جو ہے وہ خروج نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کا عمل ہے کہ جو آخرت میں بالآخر کامیاب بنائے گا۔
یہود سے خطاب جاری ہے۔ آیت نمبر 63 سے 66 میں ان کی جو عبرتناک سزا تھی دو وہ بیان کی گئی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر دو مرتبہ ہے کہ جو دنیاوی عذاب کا کوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ بنی اسرائیل پر برسا ہے، کہ جب ان کو سب سے پہلی مرتبہ بخت نصر نے تقریباً 583 صدی ہجری قبل مسیح کے اندر جو ہے وہ حملہ کر کے بابل سے اپنی تمام ساتھ لوگوں لے گیا تھا، تقریباً 6 لاکھ افراد کو اس نے ہلاک کیا، اور 6 لاکھ کو ہی وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے ٹائٹس رومی تقریباً 70 عیسوی کے قریب ان کے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب کا کوڑا برسا ہے، اور اس کے درمیان میں بھی جو ہے وہ معاملات ان کے کوئی بہت اچھے نہیں رہے۔ آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بغیر چوں و چرا، بغیر کسی حیل و حجت، بغیر کسی ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ماننے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 72 سے لے کے 74 میں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جن کو ذکر کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے دین اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری نبی کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ یہود سے خطاب جاری ہے۔ آیت نمبر 75 سے 72 تک یہود کے علماء کہ وہ لوگوں کو حق کو چھپاتے تھے، اور جو لوگ کہتے تھے وہ اسی لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں یا ان کے بتائے ہوئے چیزوں کی بنیاد بناتے ہوئے ان کو کتاب اللہ میں جو ہے وہ تحریف کر کے معنوی اور حقیقی بتاتے تھے، اور عوام کا جرم یہ تھا کہ وہ جو علماء حق تھے یا جو انبیاء تھے ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے اعمال کو بجا نہیں لاتے تھے۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں یہود کی عہد چکنی ہے کہ جس کے بارے میں ذکر بتایا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 85 اور 86 میں بظاہر تو خطاب یہود سے، لیکن مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دین پر جزوی عمل کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 87 سے لے کے 93 میں یہود کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، اور آپ علیہ السلام سے جو ان کا بغض کا اصل سبب ہے، یعنی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل آف دا لارڈ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جی ہم تو اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں نعوذ باللہ۔ اور یہ بنی اسماعیل جو ہیں یہ اصلاً امی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں آئی ہے، اور ہمارے پاس ایک پوری تاریخ ہے، اور اس حسد کے سبب جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ آیت نمبر 94 سے 96 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اس کا ٹیسٹ یہ کہ تم اپنی موت کو یاد کرو، اور جو محبوب ہوتا ہے اس سے ملنے کا انسان کو اشتیاق ہوتا ہے، تو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی موت کو یاد کرو یا موت کو لو۔ لیکن آگے اس کا تفسیر بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ اپنے اعمال کے سبب کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ موت کو جو ہے وہ یاد کریں یا موت کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں۔ پھر آیت نمبر 97 سے لے کے 101 تک یہود کا جبرائیل علیہ السلام پر یہ بہتان کہ انہوں نے اپنے کام کرنے میں کوتاہی کی، اور آپ کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض دیا گیا تھا کہ وہ وحی پہنچا دیں، وہ بنی اسرائیل کے بجائے انہوں نے بنی اسماعیل تک پہنچا دی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر بہتان انہوں نے نعوذ باللہ لگایا۔ آیت نمبر 102 اور 103 میں جادو کے کفر ہونے کے متعلق بیان ہے، اور بابل میں جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے نام کے بھیجے گئے تھے، اور وہ ان کو نہیں سکھاتے تھے بلکہ بتا دیتے تھے پہلے کہ جو بھی ہم تم کو یہ جادو بتا رہے ہیں یہ کفر ہے، اللہ جان کی جانب سے آزمائش ہے، تم اس آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ کس طریقے سے سب سے زیادہ کسی گھر کو توڑنے والا جادو، یعنی کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے والے جادو کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے تھے اور سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت نمبر 104 سے لے کے 113 تک یہود کی مزید گمراہیاں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا، اور کس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالا، اور کس طریقے سے اور ان کی چیرہ دستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 114 سے لے کے 118 میں اب مشرکین مکہ کے جرائم ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھی اپنی اسی روش پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کی اقوام چلتی رہی تھیں۔ اور آیت نمبر 119 اور 120 میں کہا جا رہا ہے کہ داعی کا کام جو ہے وہ حق کی دعوت ہے، بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ کون اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون رد کر دیتا ہے۔
آیت نمبر 121 میں تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اور اس تلاوت کو اصل میں ایمان کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 122 سے لے کے 123 تک یہود سے آخری کلام ہے، اور یہیں سے تحویلی بات شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے اس بات پر کہ اب جو ہے وہ یہ معزول ہونے جا رہی ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، اور اب یہ جو فرائض منصبی ہے یہ ایک نئی اس کو دیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کا تذکرہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان اور آزمائش کی داستان ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مواقعوں پر اپنے آپ کو آزمائش سے سرخرو ہونے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ جو بھی آزمائشیں آئیں ان میں کامیاب ہوئے، اور کس طریقے سے آپ کی ایک عظیمت کی داستان ہے کہ جو بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 125 اور 126 کے اندر بیت اللہ کی عظمت اور شرف کا بیان ہے، اور 127 سے لے کے 129 تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ ملت ابراہیم کی تعریف کی گئی ہے کہ جو یکسو ہوں، مسلم ہوں، جو کہ فرما برداری کرنے والے ہوں، آیت نمبر 130 اور 131 کے اندر، اور اس کے بعد نیک بندوں کی جو اپنی اولاد کو وصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے انبیاء کرام کا ذکر کر کے، یعنی حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم اور جتنے بھی انبیاء جو ہے وہ گزرے، کہ وہ اپنی اولاد کو اس دنیا سے جاتے وقت اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 34 سے 141 تک یہی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار بالآخر اعمال پر ہے، اور اعمال کی بنیاد یہ ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ کرنے کے کام کہ ہم سمجھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کرنا چاہیے اور جس پر ذکر کرنا چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں مغضوب علیہم یعنی یہود کی روش اختیار کرنے سے ممکنہ حد تک اجتناب کرنا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے بیان نہیں کی جا رہی کہ ہم اس کو قصے کہانیوں اور یہ سوچ کر کہ جی یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہ تو ہم نے صرف اور صرف ان کو متون کرنے کے لیے، ابھی آج اور اس وقت بنی اسرائیل ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یا میں اور آپ ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے اس سے جو ہے وہ کوئی سبق حاصل کرنا ہے یا پھر بنی اسرائیل نے کرنا ہے؟ یقینی طور پہ ہم نے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر سے روایت کردہ ایک روایت ہے کہ جو یہاں بیان کی گئی ہے، اور اس میں سے بہت ساری سخت باتیں ہیں کہ جو سخت باتیں یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جو اصل نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ تم پر وہ سارے کے سارے حالات وارد ہو کے رہیں گے کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے یا اس سے ان پر وارد ہوئے تھے، یعنی کہ بالکل اس طرح مشابہ ہوں گے جیسے کہ ایک جوتی دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتی ہے اور اس کی طرح ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اور سخت باتیں کہ جو بیان کی گئی ہے وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے نہیں دہرا رہا، لیکن یہ بات آخر میں جو ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس کے لیے صحیح ہوگی اور کون سی ہم کی ہوگی، اس کا جو آخری حصہ ہے اس روایت کا، کہ تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا کہ اگر جو بنی اسرائیل تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے تو یہ امت یعنی میری امت جو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں صرف ایک جو ہے وہ نجات پائے گا یعنی ناجی ہوگا، باقی تمام کے تمام نار میں ہوں گے۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ وہ کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہوگا۔ تو ان باتوں پر اور ان تمام چیزوں پر ہم اپنی بات کا اکتفا کرتے ہیں اور اس کو اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سننے سمجھنے اور بات کرنے سے زیادہ جو ہے وہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو کچھ بھی بات کوئی خیر کی بیان ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل بنا دیں، ہمیں اس پر اجر عطا فرما دیں، اور جو کچھ بھی بات خلاف واقع بات ہوئی ہے وہ اللہ اس سے مجھے معاف فرما دیں اور آپ کے حافظوں سے محفوظ فرما دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔